فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ عالی مرتبت عزت مآب برادر محترم جناب سید ضمیر شاہ صاحب کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ پاک تو سارے امین آکھن دی توفیق دے وے، اللہ اس پورے پاسے آمین آکھن دی توفیق دے وے، اللہ پچھلے آمین اچھی آواز آکھن دی توفیق دے وے۔ کرما لیوں میں دعا پہ منگدا تسی جشن وچ بہ کے آمین نہیں آدے پہ، میں دو دعاواں تواڈے سامنے رکھ رہا، جے محسوس نہ کرو تو ضرور آمین آکھیا ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام احباب جو اس وقت جشن کی زینت ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر ناراض نہ ہوں یا بوجھل نہ بیٹھے ہوں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچے کھول کر ایک جشن والی چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ محبتوں کے سلسلوں کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی رہیں۔ طبیعت ہے جناب کی جشن شروع کیا جا سکے؟ میں آیا ہوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں معذرت کے ساتھ پچھلے سال بھی یہ جشن پڑھ کے گیا تھا، کوئی زیادہ روح راضی تو نہیں ہوا جس حساب سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جتنی دیر بھی پڑھا جائے علی والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ کی لہر آتی رہے اور خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ آپ لوگ کوشش فقط اتنی کیجئے، یقین کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں ہر بندہ خوش ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر آپ لوگوں کو میرے مولا نے اپنے گھر آنے کا اذن دے دیا تو آپ یہاں کی رونق میں اضافہ کیجئے۔ اچھا نہیں لگتا کہ جناب زہرا خوش ہوں اور حسین کے ماتمی پریشان بیٹھے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ داد میں آپ سے مانگوں گا نہیں، آپ صرف مسکراتے رہیے گا، میں سمجھوں گا میری نوکری ہو گئی۔ بات شروع کرتے ہیں، مقصود بھائی سے لے کے گردئی صاحب کے بلا اور آخری بندے۔ پہلا جملہ میں اپنے جشن کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر جدھر آپ چلتے جائیں گے وہی نوکری کریں گے اور اپنا وقت پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو سلام کر جائیں گے۔ پہلا جملہ ہے میری گفتگو کا۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ راجہ صاحب، جملہ میں نے ایک کہا ہے اور میں ایک جملہ دوبارہ کہتا ہوں تاکہ ہر بندہ اپنے آپ کو علی والوں میں شامل کرے اور علی والا خود کو سمجھ کر خوش ہو۔ میں نے کہا ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس پورے مہینے میں علی بادشاہ کے گھر میں غم کوئی نہیں ہے اور علی کے دشمنوں کے صحن میں اللہ نے خوشی بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک جملہ میں نے کہہ دیا اور اے نیلی کوٹ والا بھرات، اے میرے نال کالی چادر والا بھرات، دوئے نہیں ہلے۔
میں اگلی گل کردا تھوڑا جہا تسی جے ہس لیو مسکرا لیو تو میرا دل وڈا ہو سی بات میں اگوں اپنا جشن شروع کردا. دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی صرف تساں دوواں واسطے، حالی تریجا میں نہیں رلیا تھوڑے نال دا. جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، مجھے ایسے ہی میرے اس فکرے پہ یقین ہے. میں خدا کی وحدانیت کی طرح یقین رکھ کے بھائی مقصود یہ جملہ کہہ رہا ہوں، رکھیے میرے سر پہ قرآن. یہ جو شبیں چل رہی ہیں نا، ان راتوں میں میرا یقین ہے زمین پہ چمکتی ہوئی اور جلتی ہوئی کسی چھوٹی سی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک آج جو مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، جو ہم حسین بادشاہ سے مانگ کے کھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. یہ بات ہے، یہ بات ذرا سا ماحول بنا کے، ماحول میرے خیال سے ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ جشن چلتا جائے گا اور آپ لوگ ذاکرین کو سنتے آئیے گا. لیکن تھوڑا جہا ٹک کے، تھوڑا جہا فٹ ہو کے، اسمائل پاس کر کے، جی وہ آپ تربیت دیکھ رہے ہیں موالی گھروں کی، آپ کربلائی گھروں کی تربیت دیکھ رہے ہیں کہ ایک 2 سے 3 سال کا بچہ جو میرے مولا کا نام اتنی بلند آواز میں لے رہا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں ان جوانوں سے جو امام بارگاہ کے بیچ میں بیٹھ کے صرف آپ نہیں چپ اپنے نال دے گواڈی دا ارلے تدا پرلے بھی چپ کیتی بیٹھے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ ہے شیعہ قوم جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہجوم میں کھڑے ہو کے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے، جو ماں کی جھولی سے واجب ہو وہ ولایت علی. جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے، مل کے نعرہ حیدری. آپ تو وکیل ہیں، آپ تو بولنے کے ڈھنگ سے واقف ہیں. گردیزی صاحب جیے یہ بات، یہ مسکراہٹ چاہیے، یہی تو تبسم چاہیے. اے گل ہوئی نا، کوئی پچھو نعرے والا ہوئے تھا. جی وہ بات اس سے اوپر کی کریں، اس سے اوپر کی کریں، اس سے. علامہ عمران مظاہری صاحب تشریف لے آئے، میرے مولا انہیں ہمیشہ سلامت رکھیں. میں ذاتی طور پہ ان کا بہت چاہنے والا ہوں، میں خود ان کا معتقد ہوں. میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ. حضور آپ سے اجازت لے، آپ جانتے ہیں میرے اندر آپ کا کیا مقام ہے. میرے خیال ہے 5-6 نعرے اکٹھے تسی مارن. میں معذرت چاہنا، تھوڑی جی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے کیونکہ 1 وے ٹریفک چلتی پئی ہے. اپنے مومن بھائی ہیں میرے بھائی، جو 5 نعرے لگائے ہیں نا، ان 5 نعروں جیسا مجھے ایک نعرہ چاہیے. لیکن وہ ایک نعرہ مجھے ایک انکل جی تکلیف دے سکتا ہوں، محسوس نہ کریں تو آپ ذرا یہیں کھڑے ہو جائیے، ذرا ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بڑے ہیں میرے، اسے بے ادبی نہ سمجھیے گا، میں خود آپ سے اجازت لے کر کہہ رہا ہوں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے یہاں دیکھنا ہے. زحمت فقط اتنی کرنی ہے، مجھے وہ بندہ بتانا ہے جس نے یہاں سے علی بادشاہ کو ماننا ہے اور وہ مسکرا. میرے بھائی کیمرہ مین اس کیمرے کو پھیرنا، بندہ گھروں قسم ہی چاہے ہوئے نا کہ آج میں جشن نہیں بولنا، میں آدھا او بھی بولے سی. اس کی وجہ یہ ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے. سمجھ گئے؟ مل کے بولو حیدر حیدر. اے گل ہاتھ کھول کے جو آ گئے نعرہ کھا گیا میں نا اپنی باری. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے.
جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ بندہ. میں وقت جملہ آدھا تھوڑا جا اچھا بولے آئے، قسم خدا کی وہ بندہ. 3 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی. مجھے پڑھنا ہے مفاخرہ، اس میں ہوتا ہے فخر. یہاں سے ایک فخر میں بات کرتا ہے، یہاں سے دوسرا فخر میں بات کرتا ہے. یہ مجمع خود فیصلہ کرے گا کہ کس کا فخر بلند ہو گیا. جن 2 کے درمیان مجھے مفاخرہ پڑھنا ہے ان میں ایک کا نام ہے جبرائیل امین اور دوسرے کا نام ہے حسین کا جھولا. ضمیر شاہ جی اللہ دی قسم چاہ کے ادب ہے اے تھوڑا پتر میں داد دیندے رہے تے ادھا مجمع سام سکدا نہیں، لیکن بولدا نہیں پیا میرے نال. یقین جانو حسین بادشاہ کا جھولا کیا بات ہے. اور جناب جبرائیل. جیو. اجازت. اب سامعین گرامی، ماؤں سے زیادہ بیٹے کس کو پیارے ہوتے ہیں؟ واہ واہ. کسی کو نہیں. بیٹا ماں کو کتنا پیارا ہے یہ کوئی ماں سے پوچھے. اب ذرا ایک بار ہر بندہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے خود ایک بار سوال تو کرے کہ اس ماں کے دل کا کیا مقام ہوگا جس کی آغوش میں حسین جیسا بیٹا. کیا بات ہے. کیا بات. بہت اچھے. وہ گود کیسی؟ اب یہ نیا سوال. کیا بات ہے. کیا بات. اس گود کا بھی تو کوئی مقام ہوگا. یہاں حسین بادشاہ کی آمد ہوئی، وہاں جناب جبرائیل کے ہمراہ ایک عرشی کینسر کا مریض بھی آ گیا. اب اس ماں کی آغوش میں حسین جیسا بیٹا ہے اور میری مخدومہ نے مسکرا کے فرمایا بابا میرا حسین آیا ہے اور میرے حسین کا پہلا سوالی بھی آ گیا. میں چاہتی ہوں حسین کے آنے کی خوشی میں اپنے حسین کے سوالی کو خیرات میں دوں. ہاتھ کھول کے میرا بھیرا اور مولا دا واسطہ ہاتھ کھول دے. جناب سیدہ کی بات مکمل ہوئی، مولا علی علیہ السلام آگے تشریف لائے. میرا نام علی ہے، میں کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہوں، میں دونوں جہانوں میں حلال مشکلات ہوں. میرے بیٹے کا پہلا سوال ہی آ گیا، اس فطرس کو شفا میں دوں گا. اب جناب امیر علیہ السلام پیچھے ہٹے، امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آگے آ کر میرے مولا فرماتے ہیں میرا حسین جیسا بھائی آیا ہے، شفا میں دوں گا. سامعین گرامی مجھے خطابت نہیں آتی، میرے پیچھے جو ہستی بیٹھی ہیں باخدا، میں ان سے اجازت لے کر یہ جملے کہہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے گا میرا ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. بابا جی میں مانگ رہا ہوں، بھائی مقصود آپ بھی بانی ہیں، ضمیر شاہ جی آپ بھی بانی ہیں. اب میں کہوں کہ میں بھی باننی آتے گل بہت عام ہو چکی ہے. میں برا بن کے آیا، میں گھر والا بن کے آیا، میں نے بھی گھر دا بندہ سمجھا ہے. میں ممبر دے خلاف ہاتھ پا کے منگتا صرف اتنا پیا، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے، نہیں تو ہر چہرے پہ تبسم کی لہر چاہیے. سیدہ نے فرمایا شفا میں دوں گی، علی بادشاہ نے فرمایا شفا میں دوں گا، امام حسن نے فرمایا شفا میں دوں گا. جب سب کی بات مکمل ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بات ہے تو سب چپ کر جاؤ کیونکہ حسین مجھ سے ہے. آئے آئے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اسے شفا میں دوں گا، شفا میں دوں گا. سرکار نے فرمایا شفا میں دوں گا. میں آپ کو ہر مجلس میں دیکھتا ہوں، یہ بات آپ نے بھی کہیں نہیں سنی ہوگی، شفا میں دوں گا. سیدہ نے فرمایا شفا میں دوں گی، امام حسن نے فرمایا شفا میں دوں گا، مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا شفا میں دوں گا. میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا حسین بادشاہ کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے. میرے بھائی یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا مجھے چھوڑنا نہیں. وہ بندہ واجب سمجھ کے بولے جسے نہیں یقین اس سے لیے باس عسکری داد کا مطالبہ کر بھی نہیں رہا. جب سب کہہ رہے تھے شفا ہم دیں گے اس وقت ماں کی آغوش میں ننھے حسین نے کروٹ بدلی اور ننھے لبوں پہ تبسم آیا اور حسین بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا نانا جان محسوس نہ فرمائیے گا، آپ بڑے ہیں آپ سردار ہیں لیکن نانا محسوس نہ فرمائیے گا، اگر فطرس نے شفا آپ سے لینی ہوتی تو یہ ربیع الاول میں آتا. آئے آئے اگر اس نے خیرات آپ سے مانگنی ہوتی، راج صاحب یہ ہاتھ سلامت رہے، راج صاحب بھائی ذیشان قاسمی، اگر میرے محترم اگر اس نے شفا آپ سے لینی ہوتی یہ ربیع الاول میں آتا. یہ آیا ہے 3 شعبان کو. اب مجھے اس موضوع پہ زیادہ دیر بات نہیں کرنی. تاریخ کہتی ہے جس جھولے کی لکڑی سے مس ہو کے اسے پر ملے تھے، حسین بادشاہ ابھی اس جھولے میں آئے ہی نہیں تھے.
اسے وہاں سے شفا مل گئی جو لکڑی امام حسین سے منسوب ہوئی تھی. مضمون سارا چھوڑ رہا ہوں, پہلا سوال آپ کو سنا رہا ہوں. پہلا سوال جو جھولے نے جناب جبرائیل سے کیا. اب سامنے جناب جبرائیل ہیں, کوئی چھوٹی موٹی ہستی ہو تو بندہ بات کرے. عرش الہی کہاں پڑتا ہے جن کے نام سے, امین راز وحی, کو مذاق والی بات تھوڑی ہے. پہلا سوال کیا جناب جبرائیل سے حسین بادشاہ کے جھولے نے کہ جبرائیل بتائیے آپ کی نظر میں حسین کس بادشاہ کا نام ہے. یہ جتنے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, نیاز حسین, ناظر مولا, میں بڑی محنت کر رہا ہوں, میں گلدستہ بنا کر اپنے بڑوں کے حوالے ممبر کروں, لیکن آپ لوگوں کا تعاون مجھے چاہیے. آپ کے نزدیک حسین بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ میرا نعرہ اللہ بھرا, میں اگے ٹور کے آپ پیچھے ہٹن والا میرا بھرا, ہن میرے نال رویں. آپ کے نزدیک حسین کسے کہتے ہیں؟ جملہ صرف کر رہا ہوں. سیدہ کے صحن کا چکر کاٹ کے اپنے پروں کو غرور کی انگڑائی دے کر جناب جبرائیل نے مسکرا کے فرمایا حسین کا جھولا سن. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کے سونے کا معیار کم سے کم جبریل کے پر ہو. ایسا بھی کیا ہے ان پروں میں کہ ان پہ سیدہ کا لال آرام فرمائے. کیا بات, کیا بات. ذیشان کاظمی صاحب شعر آ رہا ہے. بسم اللہ, ایسا بھی ان پروں میں کیا ہے بسم اللہ. جو سیدہ کا لال ان پہ آرام فرمائے. اب میرے خیال سے یہ جتنا مجمع بھی میرے سامنے بیٹھا ہے, کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کے نام سے ناواقف ہو. ہر کسی کو پتا ہوگا کہ وہ کون ہستی تھے. کربلائی گھروں میں جن جن بچوں نے پرورش پائی, ہمارے ساتھ والی جنریشن یا ہمارے بعد آنے والی جنریشن جس نے شہید محسن نقوی کو سننا دور کی بات پڑھا بھی نہیں ہے نا, وہ نام سنتا جائے. کربلائی گھروں میں پرورش پانے والے بچوں کے ذہن میں شہید محسن نقوی کا نام سنتے ہی ایک معیار بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت تھی جو عہد ساز تھی, جس نے ایک زمانہ بنایا تھا, جسے محسن نقوی کہتے ہیں, جنہوں نے ان کو سنائی, ان کی طرز کا کلام ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ان پروں میں ایسا بھی کیا ہے, اپنے پروں کو غرور کی انگڑائی دے کر جناب جبرائیل مسکرا کے فرماتے ہیں حسین کا جھولا یہ عام پر نہیں, انہیں پہچان, شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے. شفق کی شوخی دھنک کی دولت, پیرا شفق کی شوخی دھنک کی دولت, شفق کی شوخی دھنک کی دولت, شفق کی شوخی دھنک کی دولت میرے پروں سے چمک رہی ہے. میرے پروں سے زکوٰۃ لے کے کلی چمن میں مہک رہی ہے. یہ نرم ریشم گلاب شبنم سحر کی جھانجھر کھنک رہی ہے. میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے. میرے پروں کی وجہ سے اب تک, میرے پروں کی وجہ سے اب تک, میرے پروں کی وجہ سے اب تک, میرے پروں کی وجہ سے اب تک. زمین شاہ جی میرا دل نہیں مانتا, میرا ذہن نہیں مانتا, بندہ گھر دے وچ تیار ہو کے نویں کپڑے پا کے پرفیوم لا کے ریڈی ہو کے امام حسین دے جشن وچ آ کے بھی اس شعر تے مسکرا بھی نہ سکے تو آیا ہی نہیں, یا میں سمجھا نہیں سکیا. اوے میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے. حسین کا جھولا مجھے دیکھ اور پہچان, نوید شبیر پا کے میں نے مہکتے انبر میں پر بھگوئے. اوے اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے. ان ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات میں بلند ہو گئے. یہ جوانیاں یہ سلامت رہے, یہ بڑھاپا خوشحال رہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری, حضور 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 حضور. لاکھ بار حضور 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 حضور. جی پسند آیا واقعی. وکلاء کا, صحافیوں کا اور ذاکروں کا کام ایک جیسا ہے. چلیں اچھا امپریشن جا رہا ہے. میرے پروں کی وجہ سے اب تک ہوا میں خوشبو مہک رہی ہے. آج آپ نے صحیح جشن شروع کیا ہوا ہے اور پورا پڑھنا ہے. میں پورا پڑھ رہا ہوں, پچھلے سال آپ نے خود لیٹ پڑھایا تھا. چلیں میں آپ کو اس سے بھی مزیدار ایک مسدس سناتا ہوں, بس آپ نے کام یہ کرنا ہے, اگلی باری میں نے 1000 نوٹ دینا. اے مہربانی کرنی نے. شاہ جی تسی تیاری کرو تو میرے کو ترڑ ترڑ شعر سنو کرما لے. تسی ویکھو تو صحیح.
پہلا مصرع پڑھ لوں, اگر لطف نہ آئے میں اے بھی بلا دے سا تیجے آیا توات اللہ خیر کرے سی. امام حسین علیہ السلام کے جھولے نے بات سنی, جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اسی لیے تو یہ پر لیے ہیں کہ ان پہ زہرا کا لال سوئے. اب کچھ نہ کچھ تو جواب بنتا تھا. اپنے تاروں کو غرور کی انگڑائی دے کر امام حسین کا جھولا کہتا ہے میں بھی کوئی عام نہیں, مجھے بھی پہچان, میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. یہ محلہ اس میں یہاں سے داد نہیں آئی, میرے خیال سے یہاں سے بولنا چاہیے تھا. میں آسیہ کی, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ اب مجھے میری مرضی کے خریدار ملے ہیں. میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. میں آسیہ کی شریف چادر, میں آسیہ کی شریف چادر, میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں. گردی صاحب مجھے دیکھیے گا, میں آسیہ کی شریف چادر کے سرخ تاروں کا معجزہ ہوں. حسین سوئیں گے مجھ میں ایک دن خوشی سے مستی میں جھومتا ہوں. کبھی کبھی تو میں اس تصور میں اپنے تاروں کو چومتا ہوں. ارے جبرائیل امین تیرے پروں کی مجال کیا ہے, میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. ارے تیرے پروں کی مجال کیا ہے, تیرے پروں کی مجال کیا ہے, تیرے پروں کی خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ. مقصود جعفری صاحب کوئی بندہ جبر کرے اپنی طبیعت پہ, میں کہتا ہوں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور طے کر لے اس نے چھٹا مصرع مکمل ہونے پر نہیں بولنا. بے ساختہ ہاتھ ہٹ جائے تو بولنا ہے, ہاتھ نہ ہٹے تو ہم بیچاروں نے امام حسین علیہ السلام کی حرم کی زمین سے یہ زبان مسی کیوں کی ہے. تیرے پروں کی مجال کیا ہے, میں ایسا عمدہ بنا ہوا ہوں. جبرائیل نے حیران ہو کے کہا جھولا غرور کر رہا ہے, وہ بھی جبریل کے سامنے. جھولے نے کہا جبرائیل غرور بنتا ہے میرا کرنا. ارے غرور بنتا ہے میرا کرنا, غرور کرنا تھا بس کیا ہے کہ میری ڈوری کو سب سے پہلے جناب زہرا نے مس کیا. اگلے انہوں کو نہیں دے مانے وہ آپ انجن ہوئے کے بعد حضور آئیے میں تو راضی ہاں پر وہ جڑے باہر دینے نے وہ انہوں کو نہ دے آئے مہربانی. ارے 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 حضور 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 ضمیر شاہ جی نال ہی رویا ہے, مہربانی. جھولے کی بات ہو رہی ہے, اسی گھر کا اسی کا بیٹا ایک اور جھولے والا, رکیے دونوں جھولے والے. ابھی حضور حضور باپ کے جھولے کی مجھے بات بتا مہربانی. اور میں بیٹے کے جھولے کی بات. حضور 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 ہنستی ہے اصغر تو جرت بڑھ گئی شبیر کی. ہنستی ہے اصغر تو جرت بڑھ گئی شبیر کی. اور چیخ اٹھا ہرملا بھی چیخ سن کر تیر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھے بہت اچھے. حضور آپ سے لے کر وہ گیٹ تک آپ کو داد دے رہے ہیں, میں نے آپ سے داد لے لی. ہنستی ہے اصغر تو جرت بڑھ گئی شبیر کی. آہا اور چیخ اٹھا ہرملا بھی چیخ سن کر تیر کی. اور جس جگہ میدان میں اصغر مسکرائے تھے وہیں, جس جگہ وہیں ہوا کیا, جس جگہ میدان میں اصغر مسکرائے تھے وہیں, آج تک میت پڑی ہے ہرملا کے تیر.
کیا کہنے, ارے کیا کہنے, اب میں کیا پڑھوں؟ میں کیا پڑھوں؟ حضور انتہا ہے با خدا. اے سرکار ذرا مائک سے بھائی پڑھو. کیا کہنے, بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, پھر پڑھو, مائک سے پڑھو. بسم اللہ. بھائی کیا کہنے, کیا بات ہے, جشن دبا لو. بھائی کیا کہنے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ 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 واہ. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. ایک چولہے والے کو آپ پڑھنا ہے, ایک چولہے والے کو میں نے پڑھنا واہ اور اس سے میں بڑی بات ہے میرے نظم کا آخری شعر ہے اور آئندہ سال تک اگر اس کا آپ کو سمجھ نہ آتی رہے تو مجھے جناب سید نے کیا بات ہے, ارے کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ. ہنس دیے کیا کہنے, اصغر تو جرت بڑھ گئی شبیر کی, واہ واہ. چیخ اٹھا حرملا بھی چیخ سن کر, تیر, اور جس جگہ میدان میں اصغر واہ مسکرائے تھے وہی آج تک میت پڑی ہے حرملا کے تیر کی. اوہو, اب میں سمجھا, عسکری یہ سنا تھا کہ جب حرملا نے ذہن میں تیر ڈالا تھا تو وہ گھبرا گیا, وہ کیا بات تھی. اب میں سمجھا حرملا کا سانس کیوں رکنے لگا. آہا, کیا کہنے, کیا کہنے, بھائی کیا کہنے, اب میں سمجھا. واہ واہ واہ. کیا کہنے. حرملا کا سانس کیوں رکنے لگا, وہ گردن بشیر نے گردن ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. اب میں سمجھا حرملا کا صدقے. سانس کیوں رکنے لگا, وہ گردن بشیر نے گردن دبا دی تھی. کیا بات. ہو چکا, پڑھ دوں جناب علی اصغر پہ. جزاک اللہ. آپ اپنی چلیں, میں کیونکہ جشن کا ٹائم بھی ہوتا ہے تھوڑا لمیٹڈ, یہ نہ ہو کہ آپ میں سے پتہ جشن پڑھیں. خطرناک نہیں پڑھنی, ایسے نہ ہو کہ ہم دونوں پھنس جائیں اس کے بعد. نارمل 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 شیعہ بننا ہے. سیدھی گل, چلی تبسم سے ضرب جس دم, میرا ہی شعر ہے. چلی تبسم کی ضرب جس دم, چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, بابا یہ تیرے غازی سے کیا لڑیں گے جو میرے ہنسنے سے مر گئے. جیتے رہیں. واہ 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 واہ. بہت اچھے, ماشاء اللہ. آج تک میت پڑی ہے حرملا کے تیر کی. آہا, بھائی کیا کہنے. اب پیچھے علامہ عمران مظاہری صاحب بیٹھے ہیں, اب یہ 1000 درجہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب کی جو ہم لباس پہنتے ہیں نا, اس میں ہوتے ہیں یہ بٹن اور یہ کاج, یہ ایسے بند کیا جاتا ہے. اس وقت میں یہ سسٹم نہیں تھا. اس وقت یہاں دکمہ ہوتا تھا, یہاں سے گرہیں لگتی تھیں, دھاگے پہ دھاگا آتا تھا, یہاں سے لے کر یہاں تک, یوں ایسے دھاگے پہ دھاگا کراس میں چلتے تھے اوپر تک, اسے کہتے تھے دکمہ. دکمہ. جناب علی اصغر علیہ السلام جھولے میں ہیں اور جناب عباس نے آ کر جناب علی اصغر کو اٹھایا. اب جناب انکل جی مجھے دیکھیے گا, پلیز مجھے دیکھیے گا, اے نہ کرے میرے نال کم. جناب غازی نے 6 مہینے مولا علی اصغر کو اٹھایا, ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں, تو اب جیسے بچے کرتے نہیں ہیں ایسے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں, اور جناب علی اصغر کی ننھی ننھی انگلیاں جناب غازی کے دکمے میں پھنس گئیں. چھوٹی چھوٹی انگلیاں علی اصغر بادشاہ کی اور جناب عباس کے دکمے میں پھنس گئیں, الجھ گئیں. اب جو علی کے علی بیٹے نے دیکھا
کہ علی اصغر کی ننھی ننھی انگلیاں میرے دکمے میں پھنس گئی ہیں. اس وقت عباس اصغر کو اٹھا کر مسکرا کر فرماتے ہیں علی اصغر کیوں ہاتھ تیرا, ارے کیوں ہاتھ تیرا دکمہ پوشش پہ اڑا ہے, لے مان رہا ہوں ارے بابا تو بڑا ہے. مقرر کروں, آگے چلتے ہیں. ارے کیوں ہاتھ تیرا دکمہ پوشش پہ اڑا ہے, لے مان رہا ہوں ارے بابا تو. میں کوئی ذاکری ریکوائرمنٹ نہیں رکھ رہا, مجھے کم از کم یہاں سے انکل مجھے دیکھیے گا 6 طرف سے اشارہ ہوا دوبارہ پڑھنے کے لیے, میں اس کے بدلے میں آپ کو 2 مصرے اور سنا رہا ہوں. میں ابھی کرواتا ہوں. کیوں ہاتھ تیرا دکمہ پوشش پہ اڑا ہے, لے مان رہا ہوں. علامہ غضنفر صاحب کی نظم ہے بڑی کمال, خدا ان کے درجات بلند کرے. لے مان رہا ہوں ارے بابا, ارے بابا, اب ادھر دیکھیے گا, ارے بابا, ارے بابا, ارے بابا تو بڑا ہے. جناب عباس کے بعد جناب سجاد جس بادشاہ کا آج جشن منا رہے ہیں, اس بادشاہ نے علی اصغر کو اٹھایا اور مسکرا کے ہوا کیا, منہ چوم کے, سجاد علیہ السلام منہ چوم کے فرمایا کہ تو مظہر ہو ہے. سجاد فرماتے ہیں میں ہوں مگر مان گیا تو بھی تو ہے. میرے مولا, سر بڑی مہربانی, میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ ان محبتوں کے سلسلوں کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. زندگی رہی مجھے اکیلے کو نہیں پڑھنا, میرے سے معتبر لوگ بلکہ سبھی معتبر ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, سب پڑھتے رہیں گے. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے. علی کون, علی کیا, علی کس بادشاہ کا نام ہے, کیا عزت, کیا شان, کیا وقار, کیا جلال, کیا مرتبہ, کیا قامت, کیا بلندی ہے میرے مولا کی. علی عباس عسکری بھائی شکلین کون ہوتا ہے کہ وہ بتا سکے کہ علی کون, لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں اور اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. تسی بھامیں بکل پیڈی کر کے ببو یا اپنے ہاتھ کھول کے ببو, میں ٹر چلے ہاں. زندگی رہی تو ملاقات ہو سی تے اگلی ملاقات ہی تھوڑی جی منداد دے وی آئے. ہوں میں ویندا پیا, باب مدینۃ العلم ہو ولی کا مقدر, عارف مواضع حرب السلم ہو ولی کا مقدر, عمود الاسلام ہو ولی کا مقدر, مرکز دائرہ مناقب اعظام ہو ولی کا مقدر, وارث مناء مکہ ہو ولی کا مقدر, مالک زمزم و صفا ہو ولی کا مقدر, مصباح الدجا ہو ولی کا مقدر, منار الہدا ہو ولی کا مقدر, حلال مشکلات ہو ولی کا مقدر, صاحب معجزات ہو ولی کا مقدر, مولا کائنات ہو ولی کا مقدر, فاتح خیبر ہو ولی کا مقدر, مالک تسنیم و کوثر ہو ولی کا مقدر, ساقی میخانہ وحدت ہو ولی کا مقدر, کلیم ثنائے حکمت ہو ولی کا مقدر, گوہر درخشان بحر لا فتح ہو ولی کا مقدر, شمع فانوس حل عطا ہو ولی کا مقدر, سند یافتہ لا فتح ہو ولی کا مقدر, نیر تابہ ہو ولی کا مقدر, برج انما ہو ولی کا مقدر, آئینہ دار جمال احمد مختار ہو ولی کا مقدر, صاحب ذوالفقار ہو ولی کا مقدر, استاد جبرائیل ہو ولی کا مقدر, متاع رضائے رب جلیل ہو ولی کا مقدر, بابا جی نقد بہار گلشن خلیل ہو ولی کا مقدر, کل ایمان ہو ولی کا مقدر, کلمت الرحمن ہو ولی کا مقدر, مفسر قرآن ہو ولی کا مقدر, سلطان انس و جان ہو ولی کا مقدر, امام المتقین ہو ولی کا مقدر, یعصوب الدین ہو ولی کا مقدر, ولی رب العالمین ہو ولی کا مقدر, نفس سید المرسلین ہو ولی کا مقدر, قاتل ناکسین و مارے مقصود بھائی قاتل ناکسین و مارے کین ہو ذیشان کاظمی شاہ ولی کا مقدر, خطیب منبر سلونی ہو ولی کا مقدر, عالم علم لدونی ہو ولی کا مقدر, حامل منزلت ہارونی ہو ولی کا مقدر, وہ شاہ سوار بدر و احد ہو ولی کا مقدر, طواف گاہ عقل و خرد ہو ولی کا مقدر, ممدوع لسان حمد و صمد ہاتھ اونچا ہوے جے
دل منے تا وہ خطیب منبر سلونی ہو علی کا مقدر، عالم علم لدونی ہو علی کا مقدر، حامل منزلت ہارونی ہو علی کا مقدر، بابا جی وہ شاہ سوار بدر و احد ہو علی کا مقدر، طواف گاہ عقل و خرد ہو علی کا مقدر، ممدوح لسان حمد الصمد ہو علی کا مقدر، وہ فاتح بدر و حنین ہو علی کا مقدر، وسیع رسول ثقلین ہو علی کا مقدر، بابا جی روح روان پیکر تطہیر ہو علی کا مقدر، جانشین رسول بشیر النذیر ہو علی کا مقدر، جو اب بھی سو رہا ہے اسے بتاتا چلوں کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، ابو قبیس پہ مسیحا بنے علی کا مقدر، کوہ زیتون پہ معجزہ بنے علی کا مقدر، عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر، کاظم منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر، وہ کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر، پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر، شمع رسالت کا پروانہ امامت کو خود لینے آیا علی کا مقدر، 3 دن کی امامت کو رسالت کا چل کے لینے آنا علی کا مقدر، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی غذا لعاب آپ ایسے رہیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا خدا کی قسم ساری رات، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی یہ حق ہے علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو علی کا مقدر، علی کا پہلا سبق بابا جی رسول سنے علی کا مقدر، کہوں جملہ اپنا مجمع دیکھیے پھر، 3 دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، وہ ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر، بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر، حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر، ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر، خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر، خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر، وہ کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، سیدہ کا شوہر پتہ نہیں وہ بندے کون ہے یار جو مسکرا بھی نہیں سکتے، وہ کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، سیدہ کا شوہر ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا، بابا جی چیک کرے آئے جڑا چوپے کہ نہیں ٹپ تو نہیں گیا، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، پیغمبر کا داماد ہو علی کا مقدر، اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر، آسمان شادی حال بن جائے، آسمان شادی حال بن جائے علی کا مقدر، نیر تابہ ہو علی کا مقدر، برج انما ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، مسیل ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، باب حتہ ہو علی کا مقدر، فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر، قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، رائسہ پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر، ہجرت کی رات مقصود بھائی بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر، کھجور کی گٹلیوں سے میرے آقا کی حفاظت کرے علی کا مقدر، فارش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر، خدا کی قسم میں حیران ہو رہا ہوں یار تو انسان ہو کہ چپ ہے، وہ جنات کو کلمہ پڑھائے علی کا مقدر، پنڈال اٹھ کر بولے تو حق ادا نہیں ہوتا، میں چوتھی لائن پہ یہاں سے جا رہا ہوں سلام کر کے، ارے اتنے کمالات کے مالک علی کو نہ ماننے والے کان کے پردے کھول کے اگلا جملہ بھی سن، اثر دعاؤں کو حق کے ولی سے ملتا ہے، شعور سب کو نبی کے وسیع سے ملتا ہے، اوے تو شرک کہہ تو رہا ہے تجھے پتا ہی نہیں، اگر خدا سے بھی مانگو علی سے ملتا، جو سمجھ گئے مل کے بولو سخی لال کلندر، جی ٹھیک ہے ٹھیک، جزاک اللہ ماشاءاللہ، دعا ہے